بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ششم فاعل یفعل. تھوڑا جا رہ گیا پچھلا سنایا کون جو خدا دے بندے ہو جی بندے ہو. چلو میں نے یاد رکھا سنے چل شابا فاعل یفعل تھوڑی ہمت کیتی جا مہربانی یار تھوڑا جا رہ گیا تھے. چل بھائی. بکسر العین فیہما الحسب والحسبان من داشتن. حسب يحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب الى آخره. صحیح عظیم باب جز حسب یحسب نیامدہ و درا عمدر مضارفت عین نیز آمداز. دیگر چند کلمہ مثال و لفیف عظیم باب آمدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلاثی مجرد کے استعمال 6 باب ہیں، عقلی احتمال 9 ہیں. چھٹا اور آخری باب ہے ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور یعنی فاعل یفعلو. ہاں جی کیا کہ تو آخر کم خدا دے بندے. ثلاثی مجرد کے کل 6 باب ہیں جو استعمال ہیں وہ 6 ہیں. ان میں سے آخری باب جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین ہیں، دونوں میں عین کلمہ مکسور ہو. جی دونوں میں عین کلمہ مکسور ہو یعنی فاعل یفعل کے وزن پر ہو. ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ان میں سے آخری فاعل یفعل یعنی ماضی کا اور مضارع کا عین کلمہ مکسور یعنی ماضی اور مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے. اس کی مثال دی ہے جیسے الحسب الحسبان بمانا پنداشتن، الظن گمان کرنا. کیا کرنا؟ گمان کرنا. آگے گردان لکھی ہوئی ہے. پہلے یہ باب سناؤ جلدی کر لکھیا تم کچھ سنا آنا ہی کچھ ہے سنا کوئی ماضی سنا کوئی شے سنا کوئی ڈھولا سنا. صرف کبیر فعل ماضی مطلق مسند معروف. ثلاثی مجرد صحیح باب فاعل یفعل چون فاعل یفعل چون الحسب حسب گمان کرنا. والحسبان حسب حسب حسبت حسبتا حسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتنا حسبتو حسبنا. حسب حسبا حسبو حسبت حسبتا حسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتنا حسبتو حسبنا. چل بے کے سنا کبیر فعل مضارع مطلق مثبت معروف. اب مطلق مضارع وچ کتے وڑ گیا خدا دے میں. فعل مضارع مثبت معروف و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل یفعل چون الحسب والحسبان پنداشتن گمان کرنا. یحسب یحسبان یحسبون تحسب تحسبان یحسبون تحسب تحسبان تحسبون تحسبین تحسبان تحسبنا احسب نحسب. یحسب یحسبان یحسبون تحسب تحسبان یحسبن تحسب تحسبان تحسبون تحسبین تحسبان تحسبنا احسب نحسب. شاباش. صرف کبیر فعل صرف کبیر اسم فاعل و مفعول. ثلاثی مذکر و مؤنث. ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل یفعل چون الحسب والحسبان پنداشتن گمان کرنا. حاسب حاسبان حاسبون حاسبۃ حاسبتان حاسبات. محسوب محسوبون محسوب محسوبان محسوبون محسوبۃ محسوبتان محسوبات. صرف کبیر ایک جا تو سنا والے کیا کبیر فعل جہل معلوم. ثلاثی مجرد فعل جہل معلوم و مجهول. ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل یفعل چون اے حسب رہن دیو اگلا سناؤ. چون الحسبان کلی مصدر پڑھو او مسئلہ بعد دسدا جی. کیوں الحسبان گمان کرنا. لم يحسب لم يحسبا لم يحسبوا لم تحسب لم تحسبا لم يحسبنا لم تحسب لم تحسبا لم تحسبوا لم تحسبي لم تحسبا لم تحسبنا لم احسب لم نحسب. مجهول. لم يحسب لم يحسبا لم يحسبوا لم تحسب لم تحسبا لم يحسبنا لم تحسب لم تحسبا. مولوی جی سارے باپ ہوندے بڑے پنج کے پھیرا دیو انہاں نوں جی. لم احسب لم نحسب. ہاں جی صرف کبیر فعل مضارع منفی معلوم و مجهول. تو سنا منفی معلوم با مجهول اگلا باقی سارا سناندا ہے. چلو جی لا يحسب لا يحسب آخنا صرف کبیر کبیر فعل مضارع منفی معروف و مجهول. ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل یفعل چون الحسبان پنداشتن گمان کرنا. لا يحسب لا يحسب لا يحسب لا يحسب لا يحسبان لا يحسبون لا تحسب لا تحسبان لا يحسبون لا تحسب لا تحسبان لا تحسبون لا تحسبين لا تحسبان لا تحسبن لا احسب لا نحسب.
لا يحسب لا يحسبان لا يحسبون لا تحسب لا تحسبان لا يحسبن لا تحسب لا تحسبان لا تحسبون لا تحسبين لا تحسبان لا تحسبن لا يحسب لا نحسب شاباش فعل مضارع منفی معلوم موقع مجهول مؤقت بل ناصب بل ظفر خوش تھی گا چلو چھوڑ کو گزارا کریسی شو الحسبان پنداشتن لن يحسب لن يحسب لن يحسب لن تحسب لن تحسب لن يحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن احسب لن نحسب لن يحسب لن يحسب لن يحسب لن تحسب لن تحسب لن يحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن تحسب لن احسب لن نحسب صرف قبیل فعل امر معلوم و صرف قبیل فعل امر معلوم و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل يفعل چون الحسبان پنداشتن ليحسب ليحسب ليحسبوا لتحسب لتحسب ليحسبن احسب احسبا احسبوا احسبي احسبا احسبن لاحسب لنحسب ليحسب ليحسب ليحسبوا لتحسب لتحسب ليحسبن لتحسب لتحسب لتحسبوا لتحسبي لتحسب لتحسبن لأحسب لنحسب صرف قبیل فعل معلوم و مجهول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل يفعل چون الحسبان پنداشتن گمان کرنا لا يحسب لا يحسب لا يحسب لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا تحسب لا تحسب لا تحسب لا تحسبي لا تحسب لا تحسب لا احسب لا نحسب لا يحسب لا يحسب لا يحسب لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا تحسب لا تحسب لا تحسب لا تحسبي لا تحسب لا تحسب لا احسب لا نحسب ظرف محسب محسبان محاسب محاسب اسم اعلی محسب محسبۃ محساب اسم تفضیل مذکر احسب والمؤنث حسبا فی تعجب من ما احسبه واحسب به. چلو جی اچھا جی باب چھٹا فاعل یفعلو عین کے کسرے کے ساتھ ان دونوں میں کن دونوں میں ماضی مضارع میں یہ ویسے منع کرنا جیسے الحسب اور الحسبان گمان کرنا حاسب یحسب الی آخرہ منع کرو. باب چھٹا فاعل یفعل بکسر العین اور عین کے کسرے کے ساتھ عین کے کسرے کے ساتھ ان دونوں کا دونوں میں ان دونوں میں الحسب والحسبان جیسے الحسب والحسبان پنداشتن گمان کرنا حسب يحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب الى آخره. چل بھائی باب چھٹا فاعل یفعل عین کے کسرے کے ساتھ ان دونوں میں جیسے الحسب والحسبان گمان کرنا حاسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب الى آخره. الى اگے جی مسئلہ دھیان کریں جی. فاعل یفعلو کے وزن پر صحیح صرف کلام عرب میں یہ ایک ہی باب ہے. کون سا؟ حاسب یحسب. اس کو سوا اور نہیں ہے. وہ کتنے اکلے صفحۃ المصادر ایک اور لکھا ہوا ہے کیا ناعمہ. تھلے سارے صحیح نہیں ہے کہ جنہیں کے لکھے نو غیر صحیح نہیں. یہ حاسبہ صحیح ہے. ایک اور لکھا ہوا ہے ناعمہ یا نعیمو. ناعمہ تو صحیح فاعل یفعلو کے وزن پر صحیح. انہوں نے کہا ہے ایک ہی ہے مشہور اسی طرح ہے لیکن ایک اور بھی ہے کیا تو صحیح فاعل یفعلو صرف یہ دو ہی باب ہیں یعنی دو ہی مثالیں ہیں. دو مثالیں دو باب نہیں دو مثالیں. کون؟ حاسبہ. بس گل سمجھی. ایک مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ صحیح سے اس وزن پر یعنی فاعل یفعل کے وزن پر صرف دو ہی مثالیں ہیں ایک حاسب یحسب اور ایک ناعم یا نعیم. گل سمجھی کی چھوڑا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح سے فاعل یفعل کے وزن پر فاعل یفعل کے وزن پر دو مثالیں ملتی ہیں. دو مثالیں حسب یحسب نعم یا نعیم. بس صحیح اس باب سے سوائے حاسبہ یحسبو کے نہیں آیا. ایک مثال ہو رہی کیڑی. اچھا جی مسئلہ نمبر 2 یہ جو حاسبہ یحسبو ہے نا
یہ کبھی کبھی حاسبہ یحسبو بھی استعمال ہوتا ہے. جو حاسبہ حاسبہ یحسبو ہے یہ کبھی کبھی حاسبہ یحسبو بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا یحسب ان مالہ اخلادہ او ویل لکل ہمزۃ لمزۃ پڑھو نا. یحسب تو یہ بفتح العین ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حاسبہ یحسبو ہے نا یہ بھی بعض دفعہ سامعہ کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. یہ تو وزن ہے نا حاسبہ یحسبو فاعلہ یفعلو، لیکن اس کا مضارع یفعلو بھی آتا ہے اور یفعلو بھی آتا ہے. خود قرآن مجید میں موجود ہے یحسب ان مالہ، گمان کرتا ہے وہ اس بات کا کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. جی سمجھ آئیے جی. اے ولید بن مغیرہ دی گل ہے جی. اس آخیا جی اسی بڑے امیر ہونے ہیں جی بڑی چودھری ہونے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا بھی وہ گمان کرتا ہے بھی مال ہوندا ہمیشہ راسی ہمیشہ چودراہٹ راسی جی. گئے ہڈیاں بھی کھپ گئی ہیں جی اگ پیسڑے نہیں. گل سمجھی آپ؟ تو کیا کہ مسئلہ یہ جو باب ہے اس یہ اکثر تو فاعلہ یفعلو ہے حاسبہ یحسبو یہ جو مثال ہے، لیکن اس کا مضارع کبھی کبھی ہاں مثال اس کی خود قرآن مجید میں موجود ہے. سمجھے چھوڑا؟ تو یہ یحسبو بھی آتا ہے، یحسبو بھی ہے آتا ہے. گویا یہ ایک باب دو وزنوں پر ہے، فاعلہ یفعلو بھی ہے، فاعلہ یفعلو بھی ہے. جب قرآن مجید میں آ گیا تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے. اور اس میں بھی مضارع میں عین کا فتح بھی آیا ہے. یعنی ایک مثال ہے اندہ بھی مضارع کدے کدے عین مفتوح آیا ہے. جی منع کرنا پہلو ایک باری مانا کر چنا اس باب سے سوائے حاسبہ یحسبو کے نہیں آیا. ایک گل مک گئی. اور اس میں بھی مضارع میں عین کے فتح کے ساتھ عین کا فتح بھی آیا ہے. جی منع کرنا چل بھی اور اس میں بھی منع کرنا کیا اور اس میں بھی مضارع میں عین کا فتح آیا ہے. بھی آیا نیز میں نے بھی عین کا فتح بھی آیا ہے یعنی یحسبو بھی استعمال ہے. مثال اور لفیف اس وزن پر بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثال اس وزن پر بہت ساری مثالیں کس وزن پر؟ فاعلہ یفعلو کے وزن پر مثال اور لفیف کی بہت ساری ملتی ہیں. کیا ہے صحیح تو ایک ہی مثال ہے یا دو؟ اور اس وزن فاعل یفعل اس وزن پر لفیف اور مثال سے بھی بہت ساری مثالیں سے کو نہیں آخنا مثال اور لفیف کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور اس وزن پر یعنی فاعل یفعل پر مثال اور لفیف کی بہت ساری مثالیں ہیں. صحیح کی صرف یہ کہ مثال ہے، حاسبہ یا دو ہیں ناعمہ، تو باقی مثال اور لفیف سے اس وزن پر اور بھی مثالیں ہیں. مثالیں سنے چھوڑا کیا کیا بلا مثال اور لفیف سے اس کے وزن پر اس کے نہیں اس وزن پر مثالیں ہیں. مثالیں ہیں. دوسرے چند کلمے مثال اور لفیف اس باب سے آئے ہیں. جی دوسرے چند کلمے مثال اور لفیف اس باب سے آئے ہیں. دوسرے چند کلمے مثال اور لفیف اس باب سے آئے ہیں. مسئلہ لکھا ہوا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، لہذا اگر یحسبو ہوگا تو پھر ظرف محسبن ہونی چاہیے. اگر یحسبو ہوگا تو پھر ظرف محسبن ہونی چاہیے. مضارع کے تابع ہوتی ہے ظرف. اچھا جی یہ مثال اور لفیف سے چند مثالیں اندر بھی لکھی ہیں 3-4 مثالیں. تو کہتے ہیں کہ تتبع تلاش کے بعد یہ چند ایک مثالیں ملی ہیں. پڑھ کھاوائے والے کا ہلاک شد ہلاک ہونا تو میرے کو وابے کا استوار داشت. خیر چلو ایک ہی مثال ہے. اگے واثقہ استوار داشت کی شے واثقہ استوار داشت. اچھا جی واسع کا ٹھیک ہے. اگے واثقہ
کہ واسے وافقہ وافے کا آگے سزاوار شد ٹھیک ہے وارثہ میراث یافت ٹھیک ہے وارعہ پرہیزگار شد وارما آماس کر یہ نال مظاہرہ بھی سنائیے نا بڈھو لگنا بڈھو لگنا جی وارقہ یالقو واثقہ یاثقو وافقہ یافقو وارثہ یارثو وارعہ یارعو یہ سارے بن گئے نا یو اے دو اس لیے فا کلمہ حذف ہو گیا وارما وارما یارمو کیا مانا آماس اور سج گیا اگے جی واریا یارجو یہ وارے یا ہے نا وارے یا جی یہ مثال بھی یہ تے لفیف مخلوق کی وہ گل کو گل نہ مثال دی ہے نا جی آتش الچماغ بیرون چک ماک چکماغ او پتھر دوستو رگڑ کے اکڑ نہیں بچو جی وانیا یعنی وانے یا جی سمجھیا تے یعنی جی نزدیک شد ایندا معنی بھی کی ہے نا ایک ہی ہے یہ بھی لفیف مفروق ہے اگے جی واجرہ وغیرہ واجرہ یاجرو وغیرہ یاغر ٹھیک ہے دلی کی نداشت در دل کی نہ داشت والہا جالے ہو حیران ہو شد شابہ واہلا یاہلو ضعیف شد ہاں واحما یاحمو رغبت کردن شابہ زن حملہ بسوء طعام طعام واقعہ یتی کوفت کی باعث باتیں یتی یاتے او باتیں آ یاتے واقعہ او جاتے ہو دھیان کر ذرا کوفت یا یابسا مثال ہے نا جی خشک ہونا یبوست جی یابسا یابسو نومید شد یابسا تے ہاں ٹھیک ہے یابس شابہ یائسا یائسو ہاں۔ خوش شد واجدہ تے یاجدو واجدہ یاجدو یافت یافت تے باعثا یابسو یہ غلط ہو گیا باعثا نہیں یہ تو مثال ہونا ہے تے لفیف ہونا ہے جی ہاں یا ایسا یائسا یائسو ہوں سخت حاجت مند شد شابہ وابط وابطہ یابطو ضعیف شد شابہ واجعہ یاجعو درد مند شد واعقہ یعقو بدخو شد شابہ ظالمہ ظالمو غمگین شد واہمہ یاہمو غلط کرد اوزاں وام تھی گیا جی غلط کیا واہنا واہنا یاہنو سست شد وارہا یارہو کم عقلی شد کم عقل شد کم عقل شد واہیا یاہی دریدہ شد ہٹ جانا جی واقع واقعہ جاتے ہو فرما بردار وانع وانعہ جانعو آب خرد سگ کو کتے دا پانی پی جھوٹا بچیا جی اور اگے ہیں نہیں انہاں وچ لفیف انہاں وچ جڑا نا اپنا جی لفیف ہے نا دو چار کہ کوئی نہیں ہے اشابہ وہ لفیف ہے نا جی صرف مثال تے لفیف اے بے استقراء کیتا ہے کلام عرب وچ تے اینیاں کو مثالاں ملیاں نے اینیاں کو جڑیاں ساریاں اس وزن تے نے کیڑے وزن تے فاعل تے معنی بھی پڑھیا نا کھانے چ پئی انہاں نوں پھیرا دینا ہے تے معنی پکانا ہے چلیو ایک مصدر دا معنی آ جاوے نا تے پورے باب دا معنی سمجھ آ گیا اتنے سیگاں دا معنی سمجھ آ گیا اچھا جی ایک مسئلہ بیان کرے یار اچھا جی مسئلہ سمجھیں یہ جو مادہ ہے نا جی ہا سین باب ہا سین باب یہ اصل 4 وزنوں پر آتا ہے کتنے 4 وزن پر آتا ہے اس کی مصدر ہونا حسبان جی تو پھر وہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے جی حاسبا یحسبو اور حاسبا یحسابو معنی ہے الزن جی یعنی انداشتن جی کل سمجھ جی اور اگر اس کی مصدر ہو الحسب جس کو منع کیتا ہے جی کیوں الحسب پھر یہ ناصرہ کے وزن پر آتا ہے پھر یہ ناصرہ کے وزن پر آتا ہے حسب یحسب حسب یحسب بمانا گننا جی بمانا حاسبا حاسبا گنا اس ایک شخص نے یحسبو گنتا ہے یا گنے گا سنیں اے وے الحسب مصدر ہو نا جی اس سے ناصرہ کے وزن پر حاسبا العد بمانا گننا یہ دوسرا ہے جی کل سمجھی جی اور اگر اس الحسب کے سین پر فتح پڑے جی الحسب اگر مصدر ہو جی اگر الحسب مصدر ہو
تو پھر یہ باب فاعولا کے وزن پر آتا ہے، پھر یہ باب فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور حسب کا معنی ہے شرافت، جی اس کا حسب نسب بہت چنگا ہے، سمجھے ہو نا جی؟ جی یہ وہ حسب ہے جی۔ پھر اس کا معنی ہے شرافت، کاروم حاسوبہ یحسوبو، شریف ہوا، جی کیا ہوا؟ شریف ہوا، شریف ہوا، جی اے مطلب ہے۔ تو یہ تین طرح ہے، جی الحسبان مصدر شمار کرنا، شمار کرنا، نہ گمان کرنا، گمان کرنا، الحسب گننا، الحساب شرافت، سمجھائیے؟ تے تینوں دا وزن وکھرا وکھرا ہے جی۔ جی الحسبان فاعلا یفعلو یا فاعلا یفعلو، الحسب فاعلا یفعلو یفعلو ناصرہ، جی اور الحسب فاعلا یفعلو، کل سمجھیے؟ تو معنی علیحدہ علیحدہ ہے، گننا، گننا، گمان کرنا، شرافت و شریف ہونا، کل سمجھی؟ جی اے مطلب ہے۔ ہن بھی اگا دھیان رکھے جی، پڑھو اگا۔ فصل دوم در ابواب ثلاثی فصل دوم، چلو جی فصل دوم، فصل دوم در ہاں۔ ابواب ثلاثی مزید فی مطلق، نہ ثلاثی مزید فی، بس یہ جتوں شروع ہویا کم دوسرا باب، ایک کتاب وچ کل کنے باب نے پچھو کٹ کھا میں دس جتوں کتاب شروع ہوئی ہیں جی۔ بھائی یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے پر، 4 بابوں پر، ایک خاتمے پر، سمجھ آئیے؟ جی مقدمہ آگے، جی باب اول میں سیغے آئے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے میزان آئے ہیں، گل سمجھیے؟ تو پھر کیا شروع ہوا؟ دوسرا باب، اس میں کیا آیا ہیں؟ خود ابواب شروع ہیں۔ تو دوسرے باب میں کتنی فصلیں ہیں؟ دوسرے باب میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں ثلاثی مجرد کے باب آئے ہیں، وہ کتنے ہیں کل؟ فعل یفعلو، یہ جڑے نا پہلے مختلف، پہلے او آکے دینے، پہلے اصول پھر فروع، فعل یفعل، فعل یفعل اور فاعل یفعل، ہیں جو اور فاعل یفعل اور فاعل یفعل، تے فعل یفعل، کمال ہے یار، حد تھی گئی۔ 6 ہیں، کتنے؟ 6 عقلی اعتماد، 9 ہے۔ تو یہ پہلی فصل پوری ہو گئی۔ جی۔ دوسری فصل میں ثلاثی فعل 4 قسم ہے نا، ثلاثی مجرد، تو دوسری فصل میں ثلاثی مزید فی کے ابواب بیان کریں گے، دوسری فصل میں بیان کریں گے۔ باب بیان کرنے سے پہلے ایک مشکل سا مسئلہ درمیان میں بیان کر دیا ہے، محل اس کا آگے تھا، یہاں قبل از وقت آ گیا، اس لیے وہ ذرا مشکل ہے بیان کرنے۔ ہاں جی، کیا کہ دوسری فصل میں ثلاثی مزید فی کے ابواب بیان کرتے ہیں۔ ہاں کس کے؟ ثلاثی مزید فی کے، کیا کہ دوسری فصل میں ثلاثی مزید فی کے ابواب بیان کرتے ہیں۔ ہاں کس کے؟ ثلاثی مزید فی کے، گل سمجھیے؟ بیان کریں میں فصل دوسری، ثلاثی مزید فی کے ابواب میں، چل بھائی بسم اللہ الرحمن فصل دوسری ثلاثی مزید فی کے ابواب میں، چل بھائی، فصل دوسری ثلاثی مزید فی کے ابواب میں، گل مک گئی، اگو پڑھو، دھیان کرے جی۔ مطلق ثلاثی مزید فی 2 قسم ہیں، ملحق و غیر ملحق، ملحق، ملحق و غیر ملحق، مطلق اشنامن، بس لاحق ہونے والا اگر ہو تو پھر اسم فاعل ہے، لاحق کیا ہوا اگر معنی کریں تو پھر یہ اسم مفعول ہے، تو دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ثلاثی مزید فی 2 قسم ہے، ثلاثی مزید فی کی تعریف آتی ہے؟ کوئی نہیں سنا، فعل ثلاثی مزید فی، وہ فعل ہوتا ہے جس
جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ ہو. یہ تعریف پیچھے آ چکی ہے، اس لیے تعریف نے کی تقسیم شروع کر دی. اس لیے تقسیم تو ثلاثی مزید فی 2 قسم ہے، ثلاثی مزید فی ملحق اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق. ہاں جی آپ شاہ ثلاثی مزید فی کی تقسیم کرتے ہیں، تعریف پیچھے آ گئی ہے. ثلاثی مزید فی 2 قسم ہے، ثلاثی مزید فی ملحق اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق. ہاں بے شاباش. ثلاثی مزید فی کی تقسیم کرتے ہیں، ثلاثی مزید فی 2 قسم پر ہے، ملحق اور غیر ملحق. ملحق اور یہ جو ثلاثی مزید فی غیر ملحق ہے اس کو ثلاثی مزید فی مطلق بھی کہتے ہیں. یہ جو ثلاثی مزید فی غیر ملحق ہے اس کو ثلاثی مزید فی مطلق بھی کہتے ہیں. یہ جو ثلاثی مزید فی غیر ملحق ہے اس کو ثلاثی مزید فی مطلق بھی کہتے ہیں. تو پھر اس کے طورف الاشیاء بے ازدادیا جی جب ثلاثی مزید فی غیر ملحق کو مطلق کہتے ہیں جی تو ثلاثی مزید فی ملحق کو کیا کہیں گے؟ غیر مطلق. کیا کہتے ہیں؟ غیر ملحق. مطلق ثلاثی مزید فی، مطلق ثلاثی مزید فی. اس مطلق دا معنی ہے بے مڈوں ثلاثی مزید فی. جی سمجھ آئی؟ جی. اس مطلق دا کو خاص معنی نہیں بے پہلی بار یہ مطلب مطلق ثلاثی مزید فی 2 قسم ہے. یہ لفظ مطلق مطلق ہے بت اس تن پریشان کرنا جے. مطلق ثلاثی مزید فی 2 قسم ہے، ملحق اور غیر ملحق کہ مطلق اس کا نام ہے. اس کا ہاں مانا کر جی، مانا کر تو غیر ملحق کے نام پچھو پچھو مانا کرنا مطلق کمال ہے یار. ثلاثی مزید فی 2 قسم ہے، حد ہو گئی. ملحق اور غیر ملحق کے مطلق اس کا نام رکھتے ہیں. ہاں مطلق ثلاثی مزید فی 2 قسم پر ہے، ملحق اور غیر ملحق کے نام اس کا مطلق رکھتے ہیں. بس آگے ہون پر ملحق ملحق لکھا مطلق ہے، انہوں بنایا غیر مطلق. تو غیر مطلق کون ہے؟ ملحق. غیر مطلق کون ہے؟ ملحق. ہون پر ملحق ملحق آنا گوئند کی بزیادت حرف بر وزن ربائی گردد وجز وجز مانا باب. ملحق بمانا دیگر دران باشد. بس اے ملحق لکھا ہے تیرے کو یا ملحق بے لکھا ہے؟ چل ٹھیک ہے، دھیان کریں جی. ثلاثی مزید فی ملحق، ثلاثی وہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے. یہ نویں گل آئی جے، ہے ملحق لیکن انداز ہو رہے. ثلاثی مزید فی ایک منٹ، اصل میں وہ تفسیر تھلوں آ رہی. طریقہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد کلمہ ہونا، کون اس میں فا یا عین یا لام کا تکرار کر کے 4 حرف بنا دیں اور ربائی کا ہم وزن بنا دیں، اس کو کہتے ہیں ملحق. کیا کہتے ہیں؟ یا ثلاثی مجرد کے کلمے میں 2 حرف زیادہ کر کے یا 3 زیادہ کر کے اس کو ہم وزن بنا دیں ربائی مزید کا، اس کو ملحق کہتے ہیں. خلاصہ ساری تفصیل دا ہے. ثلاثی مجرد کلمے میں 1 حرف زیادہ کریں اور ربائی کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر 2 یا 3 زیادہ کریں اور وہ ہم وزن کر دیں، اس کو بھی ملحق کہتے ہیں. ثلاثی مجرد میں حرفوں کا اضافہ کر کے ربائی مجرد کا ہم وزن کرنا یا ربائی مزید کا ہم وزن کرنا، تلواشی آ رہا ساری تفصیل کرنا، اس کو کہتے ہیں الحاق. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ثلاثی مجرد ہے اس کو کہیں گے ملحق. کب؟ جب اس میں اضافہ ہو گیا ہے، جب اس میں اور جس کے وزن پر لے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں ملحق بے. کیا کہتے ہیں؟ ملحق بے. مثلا
یہ سبق کا نہیں ویسے تم گل سمجھانا کہ بطور تمہید تاکہ گل سمجھ آئے. مثلا جالبہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کو ہم نے دہ راجہ کا ہم وزن بنایا. کیسے بنایا کہ ہم نے اس کے لام کلمے کا تکرار کیا تو 4 حرف بن گئے اور اس کا ہم وزن بنایا دہ راجہ جل بابا. تو جلب مجرد ہے جالبہ، اس میں اضافہ کیا. یہ جو اضافہ شدہ ہے کون؟ یہ ملحق ہے. اور دہ راجہ اور با سارا یہ ملحق بے ہے. یہ کھانے چی کو کوئی نہیں، یہ ملحق بے ہے، یہ ملحق بے ہے. ہوں سمجھو، دھیان کرے جی. ثلاثی اچھا دیکھیں، جب ثلاثی مجرد میں ایک حرف زیادہ کریں گے ثلاثی مزید بنا کے کوئی نہ، لہذا ملحق کو بھی ثلاثی مزید فی ہی کہتے ہیں. ملحق کو بھی، کیونکہ اس میں 3 حرفوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو ثلاثی مجرد کے 3 حرفوں میں جب اضافہ کریں تو وہ کیا بنتا ہے؟ سمجھ آئیے؟ تو اس لیے ملحق کو بھی، پہلے یہ بات نہیں آپ کو پتا تھی، ثلاثی مزید فی ملحق کو بھی ثلاثی میں، کیونکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے 1 حرف کا، 2 کا، 3 کا، مثال کے طور پر. اب تعریف سمجھے. ثلاثی مزید فی غیر مطلق، ثلاثی مزید فی ملحق، ثلاثی مزید فی غیر مطلق، ثلاثی مزید فی ملحق، اے دو میں نام. اس ثلاثی مزید فی کو کہتے ہیں کہ حرف کی زیادتی کے ساتھ رباعی کا ہم وزن کیا جائے اور ملحق کے باب میں کوئی نیا معنی پیدا نہ ہو. ملحق کے یہ نیا معنی خود اپنے مقام پر ایک مشکل مسئلہ ہے کہ مطلب اس سے کیا ہے. پہلے اے سمجھو پھر عرض کردہ بعد جو دھیان کرے جرا. ہاں بے شابہ. ثلاثی مزید فی ملحق، ثلاثی مزید فی غیر مطلق. اس ثلاثی مزید فی کو کہتے ہیں جس میں حرف کی زیادتی کے ساتھ ہم رباعی کا ہم وزن ہو جائے، ہم وزن کیا گیا ہو اور ملحق میں جو معنی ہے وہ تبدیل نہ ہو. نہ ملحق میں، ملحق کا جو باب ہے، ملحق کا جو باب ہے، اس میں کوئی نیا معنی پیدا نہ ہو، اس میں کوئی معنی پیدا نہ ہو. پھر ثلاثی مزید فی ملحق، ثلاثی مزید فی غیر مطلق. وہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے جس میں حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کا ہم وزن کیا گیا ہو اور ملحق میں نیا معنی پیدا نہ ہو. اے گل پکانی وہ بچوں کی لکھا تو لکھا ہے نا جی. پھر کریے آپ. ثلاثی مزید فی ملحق، ثلاثی مزید فی غیر مطلق. وہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے جس میں حرف کی زیادتی، جس کو حرف کی زیادتی کے ساتھ رباعی کا ہم وزن کیا جائے اور اس ملحق کے معنی میں اور اس ملحق میں کوئی نیا معنی پیدا نہ ہو. آخر نے کیا ثلاثی مزید فی ملحق، ثلاثی مزید فی غیر مطلق کو کہتے ہیں کہ اس ثلاثی مزید فی کو، اس ثلاثی مزید فی کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف کی زیادتی کر کے رباعی کا ہم وزن کیا گیا ہو. حرف سے مراد مطلق 1 2 3، رباعی سے مراد بھی عام رباعی مجرد رباعی مزید. جی حرف کی زیادتی کر کے رباعی کے وزن پر کیا رباعی کا ہم وزن کیا گیا ہو رباعی کا ہم وزن کیا گیا ہو اور ملحق میں اور ملحق میں نیا معنی پیدا نہ اور ہو. ملحق میں نیا معنی پیدا نہ ہو. ملحق میں نیا معنی پیدا نہ ہو. مثال اس کی وہی جو کتاب میں لکھی ہے کہ جلب کو ہم نے اس میں لام کلمے کا تکرار کر کے اس کو ہم وزن کیا رباعی مجرد کے جل بابا. کیا بن گیا؟ نیا معنی کا کیا مطلب ہے؟ دھیان کریں. یہ فصول اکبری میں مسئلہ آئے گا بابوں کے خاصے. 22 باب ہیں نا، کون؟ ان کے خاص خاص معنی ہیں. ایک تو لفظی معنی نہ مارنا، جاننا، کھانا. خاص ان کے خاصے ہیں کہ یہ باب کب استعمال ہوتا ہے، یہ باب کب استعمال ہوتا ہے، یہ باب کب استعمال ہوتا ہے. کیسے فعل ہوں تو اس وزن پر آتے ہیں، کیسے وزن ہوں تو اس فعل پر آتے ہیں. جی وہ جو خواص ہیں، سمجھی گل، وہ مراد ہے یہاں کہ جب کسی مجرد کو
ربائی کا ہم وزن کریں گے، ویسے 22 بابوں کے اپنے اپنے خاصے ہیں، 22 بابوں کے اپنے اپنے خاصے ہیں، خاصے ہیں، لیکن ملحق کے اندر ملحق بے کے علاوہ کوئی نیا خاصہ نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے، نیا معنی نہیں ہوگا جی، کہ جو مثلا جل بابا وہی معنی دے گا جو دہ راجہ معنی دیتا ہے، اس میں کوئی نیا خاصہ نہیں ہوگا جی، اس میں کک نہیں پلے پئی۔ 22 بابوں کے اپنے اپنے خواص ہیں، اپنے اپنے اور جو کہ جی آیا نہیں اس واسطے تھوڑی پریشانی وہ کی شے ہوندی ہے جی۔ مثلا ایک پڑھا آپ نے کہ لون اور عیب، لون اور عیب والا معنی یہ خاصہ ہے باب افعلال اور افعیلال کا، کہ جہاں بھی لون عیب کا معنی ہو تو وہ باب اس وزن پر آئے، یہ ایک خاصہ ہے جی، گل سمجھی؟ اللہ عشر بھی لکھا روزانہ کچھ نہ کچھ جی۔ تو ملحق کے اندر نیا معنی نہیں ہوگا، یعنی ملحق بے جو ہے اس کے جو خاصے ہیں وہی خاصے ہوں گے ملحق کے بھی، ملحق کا کوئی نیا خاصہ، یہ مطلب ہے کہ ملحق میں کوئی نیا معنی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کہ سمجھی گل کہ ملحق میں کوئی نیا معنی پیدا نہیں، کیا مطلب ہے اس کا کہ ملحق بے کا جو خاصہ ہے وہی خاصہ ہوگا ملحق کا، کوئی نیا خاصہ نہیں ہوگا جی، اے مسئلہ ہے جی۔ پلے پئی کوئی نہ اور منع کر اس دم۔ اور غیر مطلق لکھا کیے تینوں پڑھنا کیے آ رہا، اس ثلاثی مزید فی کو کہتے ہیں کہ حرف کی زیادتی کے ساتھ بر وزن ربائی ہو جائے اور باب ملحق کے معنی کے سوا معنی دوسرا اس میں نہ ہو، لیکن مناسب کی یہ باب ملحق بے کے معنی کے سوا مناسب لگتا ہے نا، اس وجہ سے مناسب ہے کہ ملحق بے ہونا چاہیے کہ باب ملحق بے کے معنی کے سوا اس ملحق میں دوسرا معنی نہ ہو، ملحق بے کے خواص کے علاوہ ملحق کا کوئی نیا خاصہ نہ ہو۔ شابہ جی۔ ثلاثی مزید فی غیر مطلق، اس ثلاثی مزید فی کو کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کے ساتھ ربائی کے وزن پر ہو جائے اور سوائے معنی سوائے ملحق بے کے باب کے معنی کے دوسرا معنی پیدا نہ ہو۔ بیڑیا دراں اس میں کس میں ملحق میں، ہاں اس میں دوسرا معنی پیدا نہ ہو۔ ثلاثی مزید فی غیر مطلق، اس ثلاثی مزید فی کو کہتے ہیں کہ حرف کی زیادتی کے ساتھ ربائی کے وزن پر ہو جائے اور ملحق پھر ملحق باب ملحق یار دھیان کرے جی، اور باب ملحق کے معنی کے سوا، اور باب ملحق کے معنی کے سوا کوئی دوسرا معنی پیدا بمعنی دیگر دوسرا معنی دراں اس ملحق میں نہ ہو، جیسے جل بابا۔ شابہ جی، جیسے جل بابا، جیسے جل بابا۔ بس اور ذرا تھوڑا دیکھ لو وہ مسئلہ ہے کہ پھر واپس چل دیں، بڑے ضروری کم۔ وہ تو لکھا نا ملحق بر وزن مکرم اسم فاعل باب افعال سے مصدر اس کی لاحق ہے۔ سنیے، ملحق الحاق کا لغت میں معنی ہے پہنچنا اور پہنچانا۔ اصطلاح میں الحاق کس کو کہتے ہیں کہ کلمے کو پھیر کر دوسرے کلمے کی مثال بنانا، سمجھائیے؟ عبارت از گردانیدن کلمہ بر مثال کلمہ دیگر، کہ از انداز است، کہ اس جیسا ہو جائے۔ اصطلاح میں الحاق کیا ہے؟ ایک کلمے کو ایک کلمے میں تبدیلی کرنی اس طرح کہ دوسرے کلمے جیسا ہو جائے۔ کس طرح؟ بطریقے کے اس طریقے کے ساتھ کہ حروف کی تعداد، حرکات کی تعداد، سکنات کی تعداد ملحق بے کی طرح ہو جائے، کہ کسی کلمے میں اس طرح تبدیلی کرنی کہ وہ دوسرے کلمے کے حروف میں حروف کی گنتی میں
حرکات میں سکنات میں کیا ہو جائے؟ جیسا ہو جائے. اے مطلب ہے یہ اصطلاح، یہ تعریف ہے کس کی؟ الحاق کی. الحاق کیا ہے؟ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی مثل بنانا. کس طرح؟ جیسا ہو جائے. گل سمجھی؟ ایسا بیان کرے یار مہربانی. اچھا جی. اور پھر جب گردان کریں تو ملحق کی ماضی، مضارع، امر، نہی، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول یہ سارے ملحق بے کے وزن پر ہو جائیں. جب گردان کریں تو پھر ملحق کی گردان ملحق بے کی گردان کی طرح ہو جائے. جل بابا، جل بیبا، یو جل بیبو، مجل ببن، مجل ببن، تے جل بب نا تو دہرے جو جل بب لا تو جل بب. گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے جی کہ جب اس وزن پر لے اس کا ہم وزن کریں گے تو پھر گردانیں ساری ملحق کی ملحق بے کی طرح ہو جائیں گی. ساری گردانیں ایسا بس. اچھا جی سوال ہے کہ ثلاثی مجرد اپنے گھر بیٹھا تے کنوں پھڑ کے دوجے دے نال جے گڑ دیتا ہے، لوڑ کی دی پئی. الحاق کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ الحاق کی خاص گل جی سمجھنے والے جی، مطلب ایک کلمہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں اضافہ کر کے اس کو رباعی کا ملحق بنایا. ضرورت کیا پڑی؟ الحاق کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ تو وہ یہ ہے اکثر اس کی ضرورت ہوتی ہے شعروں میں. کس میں؟ اور سجا میں. شعر جب بنائے جاتے ہیں تو پہلے مصرع کا وزن بن گیا، دوسرا مصرع اس کا ہم وزن کرنا ہے، اس میں جو لفظ لانا ہے وہ ثلاثی مجرد لانا ہے. اب اگر ثلاثی مجرد رکھتے ہیں تو دوسرے مصرے کا ایک حرف پہلے حرف مصرے سے کم ہوتا ہے. اب اس ثلاثی کو ملحق بربائی کر دیں گے تو حرف پورے ہو جائیں گے. کل سمجھی کہ نہیں؟ اصل غرض جو ہے وہ الحاق سے اکثر یہ ہوتی ہے کہ جب وزن شعری پورا کرنا ہو یا سجا مکفہ کرنا ہو کہ بھی پہلا مصرع کس حرف پر ختم ہوا ہے، سمجھ آئیے، تو دوسرا اس پر ختم کرنا ہے، تو اکثر اس کی ضرورت الحاق کی اس وقت پڑتی ہے. ایک گل سمجھ آ رہا نا؟ تو پھر الحاق کیوں کر دینے؟ ایک گل سمجھ آ گئی کہ جب کیا کرنا ہو شعر اور سجا کی رعایت کرنی ہو تو اگر ثلاثی مجرد وہاں رکھیں، معنی ثلاثی مجرد والے کرنا ہے لیکن وہاں رکھیں لیکن وہ وزن پورا نہیں ہوتا، وہ سجا نہیں بنتا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گل سمجھیے؟ اے شاباش. مسئلہ نمبر یہ زیادتی الحاق کے لیے کریں یا الحاق کے لیے نہ کریں، یہ تمام سماع پر موقوف ہے. تمام جہاں جہاں انہوں نے کسی کو ملحق کیا ہم وہی استعمال کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے جس کو چاہے ملحق بنا دیں یہ ہم نہیں کر سکتے. ایک مسئلہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو ملحقات ہیں ان کی مثالیں جو ہیں صرف وہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نیا ملحق نہیں بنا سکتے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. مسئلہ یہ ہے کہ مزید فی کے اور مسئلہ ہے ثلاثی مزید فی مسئلہ ہے. ثلاثی مزید فی کے اکثر ابواب وہ ہوتے ہیں جن کا مجرد بھی آتا ہے. مسئلہ ثلاثی مزید فی کے زہر ثلاثی مزید فی دیا جڑیاں اضافے نے لائیے تے پیچھے کی بچتا ہے؟ ثلاثی مزید فی جیسے اصل حرف کتنے ہوتے ہیں؟ کیڑے؟ وہ باقی لاؤ دے پیچھے کتنے بچے؟ یہ مجرد ہے نا. تو اکثر ثلاثی مزید فی وہ ہیں نا مجرد بھی بمعنی استعمال ہوتا ہے، یہ ان کا مجرد اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اکثر ثلاثی مزید فی وہ ہوتے ہیں اکثر کیا جو ان کا مجرد بھی استعمال ہوتا ہے. وگاہے از غیر عام، کبھی کبھی ثلاثی مزید فی وہ بھی ہیں جن کا مجرد استعمال نہیں ہے، جن کا نہیں ہوتا. سمجھائیے؟ مثال کے لکھیے. الحمہ ہے نا، اکرما، اگلا اشحما.
الحامہ گوشت والا ہونا، اشحامہ چربی والا ہونا، سمجھ آئیے. اب ان کا مجرد استعمال نہیں ہے، ان کا یعنی یہ تو فعل استعمال ہیں، لیکن حمزہ افعال کو ختم کر دیں، لاحمات شاحمہ ماضیاں استعمال ہوں، یہ استعمال نہیں ہے جی، یہ صرف باب افعال استعمال ہے. کیا ہاں لحم کوڑو پلے پئی، لیکن ای قلیل است، یہ قلیل ہے کہ ثلاثی مزید فی ہو اور اس کا مجرد فعل استعمال نہ ہو، یہ قلیل ہے. اکثر ثلاثی مزید فی وہ ہوتے ہیں جن کا مجرد بھی فعل استعمال ہوتا ہے. ایشا بس ہے ایک مسئلہ. وگاہے برائے اصل ملحق بے معنی نمے باشد، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ملحق برائے اصل ملحق بے، کہ ملحق کا ملحق تو یہ ہے نا کہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ملحق ثلاثی مجرد جس کو ہم وزن ربائی کی ہے تو پہلے وہ ہوگا نا تو تب کریں گے جی. لیکن کہتے ہیں بہت سارے کلمے ایسے بھی ہیں کلام عرب میں جو ملحق مانے گئے ہیں لیکن ان کا مجرد با معنی استعمال نہیں ہے، فعل کی بات نہیں ویسے، کیونکہ اسم بھی تو ملحق ہوتے ہیں نا. تو بہت سارے کلمے ملحق با ربائی ہیں لیکن ان کا ثلاثی مجرد اسم استعمال نہیں ہے. مثال دے رہے ہیں کوکب، یہ ہم وزن ہے جعفر کے، زینب یہ بھی ہم وزن ہے جعفر کے، یہ ملحق ہیں لیکن ان کا واو اور یا کو حذف کر دیں، ککب اور زنب، اور زنب گناہ نہیں اے زنب، یہ با معنی نہیں ہے. کلام عرب میں یہ لفظ اس کسی معنی میں استعمال نہیں ہوتے. کون؟ ککب اور زنب. کل سمجھیے. تو بسا اوقات ملحق وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا اصل یعنی مجرد با معنی نہیں ہوتا، با معنی یعنی مجرد اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا، تو یہ بھی ملحق ہوتے ہیں. ایسے بھی چند ایک مسئلے نے ضروری مہربانی پھیرا دے لگا جی دسا نا تھوڑی جی مہربانی فرما دیتی اگر ٹرو اگے جی با مطلق یعنی واگر بس ثلاثی مزید فی غیر ملحق اور ثلاثی مزید فی مطلق ایک گل ہے. ثلاثی مزید فی غیر ملحق، ثلاثی مزید فی مطلق، وہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو، جو کیا مطلب یعنی حرف کی زیادتی کر کے ربائی کا ہم وزن نہ بنایا گیا ہو، اس کا اپنا علیحدہ وزن ہو، اس کا. اور اگر ربائی کا ہم وزن بن بھی جائے تو پھر بھی اس کا اپنا علیحدہ خاصہ ہو، اس کا علیحدہ خاصہ ہو. کوئی کھانے چاہیے. ثلاثی مزید فی غیر ملحق، ثلاثی مزید فی مطلق وہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی حرف کی زیادتی کے ساتھ ہم وزن ربائی کا نہ کیا گیا ہو بلکہ اس کے اپنے وزن ہوں. یہ جڑے ثلاثی مزید فی دے باب آ رہے ہیں انہاں وچوں ایک دو تو سوا باقی سارے دا وزن وکھرا ہے، ربائی دے وزن تے نہیں ہوندے جی. صرف اکرامہ کون یہ داخلہ جگہ وزن پر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور تلاش کر لے کوئی نہیں ہے جی. کل سمجھیے. اور اگر ربائی کا ہم وزن بن بھی جائے تو پھر بھی اس کا اپنے معنی ہوں، اس کے اپنے خواص ہوں. ہاں جی. ثلاثی مزید فی مطلق، ثلاثی مزید فی غیر ملحق وہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی حرف کی زیادتی کر کے ربائی کا ملحق نہ کیا گیا ہو بلکہ حرف کی زیادتی کیوں کی گئی ہے؟ نیاب باب بنانے کے لیے. ہاں اگر ربائی کا ہم وزن ہو بھی جائے اتفاق سے ہو بھی جائے تو اس کا معنی اپنا ہو، اس کا اپنا ہوگا. ہاں جی. پھر ثلاثی مزید فی مطلق، ثلاثی مزید فی غیر ملحق وہ ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی حرف کی زیادتی کے ساتھ ہم وزن ربائی کا نہ بنایا گیا ہو. یعنی زیادتی تو حرف کی ہوگی تب ثلاثی مزید فی بنے گا، ورنہ تو بن ہی نہیں سکتا. لیکن یہ زیادتی اس لیے نہیں کی کہ ربائی کا، اس لیے کی ہے کہ نیاب باب بنے جی. جی. اور اگر ہو بھی جائے ربائی کا ہم وزن تو اس کا معنی اپنا ہو، اس کا معنی اپنا ہو. تو جو 12 باب آ رہے ہیں ان میں صرف ایک ہی ہے کون؟ یا سرافا کو کھول دیں سار رافا تو داخلہ کا ہم وزن بنتا ہے، اکرامہ ہم وزن بنتا ہے. بات سمجھیے. لیکن ان کے معنی ان کے خواص اپنے اپنے. باب افعال کا خاصہ ہے کہ کسی لازمی کو متعدی کرنا ہو تو باب افعال پہ لے جائے. ذہابہ چلا گیا، اذهبہ وہ لے گیا جی. تو ان کے اپنے خواص ہیں. آخر نے کیا کی بلا ثلاثی مزید فی مطلق، ثلاثی مزید فی غیر مطلق غیر ملحق و ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی ربائی کے وزن پر، یعنی حرف کی زیادتی کر کے ہم وزن ربائی نہ بنایا گیا ہو بلکہ زیادتی کر کے نیاب باب بنایا گیا ہو. ربائی کا وزن نہ بنایا گیا ہو، ہم وزن ربائی کا نہ بنایا گیا ہو بلکہ نیاب باب بنایا گیا ہو. نیا باب بنایا گیا ہو. اور اگر ربائی کا ہم وزن ہو بھی جائے تو اس کا اپنا معنی ہو، اپنے خواص ہوں. کل سمجھیے نا کیا. اور ثلاثی مزید فی مطلق وہ ہوتا ہے جو کہ اس طرح نہ ہو،
یعنی ربائی کے وزن پر نہ ہو. حرفاں دی زیادتی کیتی لیکن ربائی دا ہم وزن نہیں بنیا چوکھے اس طرح نے. اور اگر گردد اور اگر ہو جائے کیا مطلب ہو جائے باب آ مانا اے آ تو پہلے مانا کرنے اس باب کا مانا وہ باب مانا دوسرا بھی رکھتا ہو تو پھر اس باب کا مانا اپنا ہو خواص اپنے ہو. جس طرح اکراما اور صرفا ہم وزن تو ہیں دہراجہ کے لیکن کے خواص اپنے اپنے جیسے اجتانبا اور اکراما جی ایسے اجتانبا کو نہیں کسی کا ہم وزن کیا ہے نہیں ہے جی. وہ ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو یعنی ربائی کے وزن پر نہ ہو اور اگر ہو بھی جائے تو اس باب کا معنی دوسرا وہ باب معنی دوسرا بھی رکھتا ہو جیسے اجتانبا اور اکراما. ثلاثی مزید فی مطلق وہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو ربائی کے وزن پر نہ ہو اور اگر ہو جائے اور اگر ہو بھی جائے تو وہ باب معنی دوسرا بھی رکھتا ہو وہ باب معنی دوسرا بھی رکھتا ہو جیسے اجتنبا اور اکراما. اگے جی. چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر ربائی میں آیا چے فہم عام بر فہم ربائی موقوف لہذا اولا ذکر مطلق کردہ میں شود و عام بر دو قسم است با حمزہ وصل و بے حمزہ وصل. اول را ہفت باب. چلو جی صاحب کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے سمجھ لیا کہ ملحق جو ہوتا ہے وہ ربائی کے ساتھ ہوتا ہے. ملحق بعض ملحق بربائی مجرد بعض ملحق بربائی مزید. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ربائی مجرد ربائی مزید بیان ہوں گے ان کے ساتھ ان کے ملحقات بیان ہوں گے. سمجھ آئیے. تو اب ہم پہلے ثلاثی مزید فی غیر ملحق ثلاثی مزید فی مطلق اس کی بحث کرتے ہیں. اس کی آخون کیا یہاں سے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے ملحق کا ذکر پہلے آیا ہے اور ملحق بے بعد میں اور نہیں کہ ملحق جو ہوتا ہے نا وہ ملحق بربائی ہوتا ہے. جی ملحق جو ہوتا ہے وہ ملحق بربائی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. ملحق بربائی مجرد ہوتا ہے یا ملحق بربائی مزید بھی ہوتا ہے اور ملحق کو نہیں صرف اے ہی ہے. گل سمجھی کہ نہیں جی. اس لیے پہلے ربائی وہ اسم خماسی میں بعض دفعہ ہوتے ہیں وہ تو اسموں کی بات ہے نا جی. اس لیے پہلے ربائی کی بات کریں گے بحث ہوگی ملحق اس کے بعد ملحق بربائی کی بات ہوگی. سمجھا گی. تو چونکہ ربائی کی فصل ابھی آگے آئے گی اس لیے ملاقات کی بات بھی آگے آئے گی. اب ہم کیا کرتے ہیں ثلاثی مزید فی غیر ملحق کی بحث کرتے ہیں. تو سن ثلاثی مزید فی دا مسئلہ شروع اس کہانی جو نکل آیا ہوں گل سمجھیا. ایویں جڑا ایک رولا پایا سی نا یہ اوکھا جہ یہ اتنے کدے ربائی نال بیان ہوئے ذرا سوکھا ہے جی. اتنے اس نے جی ذہن ہلایا تھوڑا جی. ثلاثی مزید فی مطلق ثلاثی مزید فی غیر ملحق تے ہن ایندے نام شک لا دیو اپنی اصلی حالت لے جاؤ. ثلاثی مزید فی دو قسم ہے. ثلاثی با حمزہ وصل بے حمزہ وصل. ثلاثی مزید فی تو ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 7 باب ہے. ثلاثی پہلے وہ بیان ہوں گے پھر بے حمزہ وصل بیان ہوں گے. زہرا با حمزہ وصل ہے کہ بے حمزہ تیج تانا با مطلب کیا کیا بھائی. ثلاثی مزید فی کے کی دو قسمیں ہیں با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. جی با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں. پہلے با حمزہ وصل کی بات کریں گے پھر بے حمزہ وصل کی بات. تو با حمزہ وصل کے کتنے باب ہیں یعنی او ثلاثی مزید فی دے باب جنہ دی ماضی دے شروع وچ حمزہ وصل ہوندا ہے اے 7 باب نے. اے ہاں تے جنہ وچ حمزہ نہیں ہوندا او 5 نے تے 7 تے 5 اے 12. ہاں کیا کیا کہ بھائی ثلاثی مزید فی دو قسم ہے با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں. پہلے وہ بیان ہوں گے پھر بے حمزہ وصل بیان ہوں گے. کل سمجھی. تو 12 باب نے کھول دی.
جبکہ ذکر ملحق کا ربائی کے ذکر کے بعد آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ سمجھنا ملحق کا ربائی کے سمجھنے پر موقوف ہے. اور ملحق دا تا پتہ لگے گا نا جی ملحق بے دا پتہ لگے گا تو ملحق بے کون ہے؟ اس لیے ربائی کے باب پہلے ہوں گے پھر ملحق کے باب ہوں گے. تو ربائی کی تو فصل آگے آ رہی ہے لہذا ملحق بھی بعد میں آئیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ لہذا اولاً ذکر مطلق کا کیا جاتا ہے. مطلق تو مراد کی ہے ثلاثی مزید فی مطلق تے ثلاثی مزید فی غیر ملحق کا. گل سمجھی؟ تو ہن ایتھوں مسئلہ شروع. ثلاثی مزید فی مطلق دو قسم پر ہے، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. اول کے کس کے؟ 7 باب ہیں. چل شبا. ذکر ملحق کا بعض ربائی کے ذکر کے بعد آئے گا کیونکہ سمجھنا ملحق کا ربائی کے سمجھنے پر موقوف ہے. اس لیے پہلے ذکر مطلق کا کرتے ہیں اور مطلق 2 قسم پر ہے، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. اول کے 7 باب ہیں. چونکہ ذکر ملحق کا ذکر ربائی کے ذکر کے بعد آئے گا کیونکہ سمجھنا ملحق کا دلیل ہے بھائی ملحق کا ذکر ربائی کے ذکر کے بعد کیوں آئے گا. جی کیونکہ سمجھنا ملحق کا ربائی کے سمجھنے پر موقوف ہے. جی لہذا پہلے ذکر مطلق کا کیا جائے گا. پہلے ذکر مطلق کا کیا جائے گا. گل مک گئی. مطلق 2 قسم پر ہے، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. پہلے کے 7 باب ہیں. اول کے کس کے؟ 7 باب ہیں با حمزہ وصل. شاباش. کتنے باب ہیں؟ 7 باب. 7 باب ہیں. اگے جی. باب اول افتعال علامت ہی باب تا زائدہ است بعد فا کلمہ. کیوں آل اجتناب پرہیز کردن. بس با حمزہ وصل 7 باب ہیں. ذرا کن کھولیا جی. ان میں سے پہلا باب ہے افتعال. با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں. وہ ثلاثی مزید فی جو افتعال یفتعل کے وزن پر آتا ہے اس کی مصدر افتعال کے وزن پر آتی ہے. چونکہ مصدر کا وزن خاص ہے اس لیے پورے ٹبر دا نا افتعال رکھے ہے. گل سمجھی؟ یہ ہر باب ہے تنوں گل پکوانی پیچھے بھی پکوائی ہے جی. یہ مطلب ہے کہ پہلا باب افتعال ہے جی. وہ ثلاثی مزید جو افتعال یفتعل کے وزن پر آتا ہے. تن پیچھے گل دسی سی کہ 6 باباں دا نا کیویں میں فعال یا فعلو، اس لیے کہ ان کی مصدروں کے وزن خاص نہیں ہے. وگرنہ باب کا نام مصدر کا جو میزان ہے نا، مصدروں کا میزان یہ پورے باب کا نام ہوتا ہے. مصدروں کا افعال یہ افعال یفعل کی مصدر کا میزان ہے. کون؟ افعال. تو یہ پورے باب کا. ثلاثی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید فی میں جو ان کی مصدروں کا میزان ہے وہ پورے باب کا نام ہے. ثلاثی مجرد میں چونکہ مصدروں کا وزن مخصوص اس لیے ماضی مضارع کا مجموعہ، ماضی مضارع کے مجموعے کا میزان یہ باب کا نام ہے. فعل یفعل، فعل یفعل، فاعل یفعل، یہ ماضی مضارع کا کیا ہے؟ ماضی مضارع کے مجموعے کا میزان. ضرب یضرب کا میزان کیا ہے؟ نصر ینصر کا، سامع یسمع کا. کل سمجھیے. ثلاثی مجرد میں چونکہ مصدروں کا وزن خاص نہیں ہے اس لیے ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان کی ماضی مضارع کا جو میزان ہے وہ میزان باب کا نام ہے. وہ
ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی میں مصدروں کا میزان وزن خاص ہے، اس لیے ان تینوں کی مصدروں کا جو میزان ہے وہ پورے باب کا نام ہے، پورے باب کا۔ یہ مطلب ہے کہ باب اول افتعال ہے۔ باب اول مطلب کیا ہے؟ افتعال یفتعلو کے وزن پر جو ثلاثی مزید فی آتا ہے اس کی مصدر کا وزن ہے، لہذا یہ وزن پورے باب کا نام ہے، پورے باب کا ایک صرف کے اندر طریقہ ہے۔ پھر سنیے گل کہ ثلاثی مجرد میں مصدروں کا وزن اس لیے مجبوراً ماضی اور مضارع کے کا جو میزان ہے، ماضی اور وہ میزان باب کا نام ہے۔ فاعلی یا فعل و میزان ہے کہ کوئی نہیں، یہ پورے باب دا نام ہے۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی میں مصدروں کا وزن خاص ہے، مصدروں کا سوائے اکا دکا کے جو آتی ہیں وہ بھی قوانین جاری ہوتے ہیں تو آتی ہیں جی، مصدروں کا وزن خاص ہے، اس لیے ان تینوں میں بابوں کا نام ان کی مصدروں کا جو میزان ہے، ان کی وہ میزان پورے باب کا نام ہے، وہ میزان اکتسب، یکتسب، اکتساب، اجتنب، یجتنب، اجتناب، اجتناب، اکتساب کا وزن ہے افتعال، لہذا یہ جو میزان ہے مصدروں کا یہ پورے باب کا نام ہے، پورے باب کا نام ہے۔ گل سمجھیا؟ ہنج پئی کو گل اے نہ رکھنے دی اے اصل انج بھی انج نہ رکھے گئے نے جی، تو مقصد کیا نکلا کہ وہ باب جو افتعال یفتعلو کے وزن پر آتا ہے، چونکہ اس کی مصدر افتعال کے وزن پر آتی ہے لہذا پورے باب کا نام افتعال کیا کہ وہ باب جو آتا ہے اس کی مصدر آتی ہے افتعال کے وزن پر، اس لیے پورے باب کا نام کیا ہے؟ لہذا افتعال یفتعلو کے وزن پر جتنے باب آتے ہیں ان سب کا ایک ہی نام ہے، کیا؟ باب۔ یہ کس باب سے ہے؟ باب افتعال سے ہے، اے مطلب ہے پلے پئی۔ اچھا جی، باب افتعال کی علامت کیا ہے؟ یہ کون سے باب شروع ہیں؟ با حمزہ وصل۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ اب 7 باب وہ ہوں گے جن کے شروع میں حمزہ وصل ہوگا۔ یہ علامتیں جو بیان کریں گے نا ماضی کے پہلے سیغے کی، کس کی؟ باقی سارے اس پر قیاس ہوتے ہیں۔ تو باب افتعال کی علامتیں 2 ہیں۔ باب ایک بیان ہو چکی ہے کہ شروع میں کیا ہوگا؟ دوسری فا کلمے کے بعد عین کلمے سے پہلے تا زیادہ ہوگی، شروع میں حمزہ وصل، فا اور عین کے درمیان تا، شروع میں تا زیادہ۔ یہ علامت ہے کس کی؟ ہاں جی آنکھو شبہ، باب افتعال کی علامت یہ ہے، 2 علامتیں ہیں، ایک اس کی بیان ہو چکی ہے اس کے شروع میں حمزہ وصل ہوگا، کیونکہ یہ 7 باب وہ چل رہے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصل ہوگا تو وہ ہر جگہ نہ رکھنا چاہیے۔ 2 علامتیں ہیں، اور دوسری علامت یہ ہے کہ فا اور عین کے درمیان تا زائدہ ہوگا، تا زیادہ ہوگی۔ تو باب افتعال کی 2 علامتیں، شروع میں حمزہ وصل، فا اور عین کے درمیان تا زائدہ، تا زائدہ۔ چلو جی، باب اول افتعال ہے، علامت اس باب کی تا زیادہ ہے، فا کلمہ کے بعد او تھلے سوال جواب لکھے نے بڑے لمبے، بے مصنف نے حمزہ وصل کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب کہ بھئی حمزہ وصل کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور ایک جواب اور دیا ہے کہ بھئی یہاں وہ علامتیں بیان ہو رہی ہیں جن کے ذریعے ایک باب دوسرے باب سے جدا ہوتا ہے، تو حمزہ وصل سے تو جدا نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو 7 ہے، سمجھ آئیے؟ جدا ہوتے ہیں حمزہ وصل کے علاوہ باقی علامتوں کے ذریعے، کل سمجھیا؟ تو لہذا سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، تو گل سمجھا دیتی ہے
کہ ایک علامت آ گئی ہے، دوسری علامت یہاں یہ بیان کی. اگر آپ سے پوچھا جائے باب افتعال کی علامت کیا ہے تو کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ شروع میں حمزہ وصل. یہ کیڑے سیغے دی گل ہے؟ اسم فاعل تے مضارع دی گل نہیں، ماضی دے پہلے سیغے دی. جی چلو جی، جیسے ایک مثال جیسے الاجتناب پرہیز کرنا، گردان تو پڑھو تصریف ہو، گردان اس کی ہونا کو پڑھو جلدی کرو. اجتناب اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب. الامر منه اجتنب والنهي عنه لا تجتنب. الظرف منه مجتنب. جلدی کرو. باب اول افتعال ہے، علامت اس باب کی تا زائدہ ہے بعد فا کلمہ کے. جیسے الاجتناب پرہیز کرنا، گردان اس کی. اجتنبا یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب. امر اس سے اجتنب، ون اور نہی اس سے لا تجتنب، اور ظرف اس سے مجتنب ہے. باب اول افتعال ہے، علامت اس کی فا کلمہ کے بعد تا زائدہ ہے. مثال جیسے الاجتناب پرہیز کرنا، گردان اس کی. اجتنبا یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب. امر اس سے اجتنب، نہی اور نہی اس سے، نہی اس سے لا تجتنب، اور ظرف اس سے مجتنب. منٹ لاشا میں جلدی کرو. صرف کبیر صرف کبیر فی ماضی مطلق مثبت معروف و مجہول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال. شاباش اجتناب و پرہیز کرنا. شاباش. اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبت اجتنبتما اجتنبتنا اجتنبتو اجتنبتا. شاباش. اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبت اجتنبتما اجتنبتنا اجتنبتو اجتنبنا. شاباش بھائی. صرف کبیر فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال. صحیح اسباب افتعال. چوں الاجتناب، چوں اجتناب نہ پڑھنے سے اجتناب کرنا، آخنا نہ پڑھنے سے بچنا. سے بچنا. تو کی کرنا؟ پڑھنا. اے مطلب یجتنب یجتنبان یجتنبون تجتنب تجتنبان یجتنبن تجتنب تجتنبان تجتنبون تجتنبین تجتنبان تجتنبن اجتنبن اجتنبون. شاباش. یجتنب یجتنبون تجتنب تجتنبان یجتنبن تجتنب تجتنبان تجتنبون تجتنبین تجتنبان تجتنبن اجتنبن اجتنبون. صرف کبیر اسم فاعل و اسم مفعول مذکر و مؤنث. اسم فاعل و اسم مفعول مذکر و مؤنث. مذکر و مؤنث. ثلاثی مزید فی صحیح اسباب. صحیح اسباب افتعال ثلاثی. چوں الاجتناب پرہیز کرنا، مجتنبن مجتنبون مجتنبان مجتنبون مجتنبۃ مجتنبتان مجتنبات. اسم مفعول مجتنبن. مجتنبون مجتنبان مجتنبون مجتنبۃ مجتنبتان مجتنبات. صرف کبیر فعل جہد معلوم و مجہول. ثلاثی مزید فی باب افتعال. اور صحیح باب افتعال ثلاثی. صحیح از باب افتحال. صحیح از باب افتعال چوں الاجتناب پرہیز کرنا. لم یجتنب لم یجتنبا لم یجتنبو لم تجتنب لم تجتنبا لم یجتنبنا لم تجتنب لم تجتنبا لم تجتنبو لم تجتنبی لم تجتنبا لم تجتنبنا لم اجتنب نجتنب. لم یجتنب لم یجتنبا لم یجتنبو لم تجتنب لم تجتنبا لم یجتنبنا لم تجتنب لم تجتنبا لم تجتنبو لم تجتنبی لم تجتنبا لم تجتنبنا لم اجتنب. چل بگلا سنا سارا باب. شاباش. مضارع منفی معلوم و مجہول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال چون الاجتناب و پرہیز کرنا. شاباش. لا یجتنب لا یجتنبان لا یجتنبون لا تجتنب لا تجتنبان لا یجتنبن لا تجتنب لا تجتنبان لا تجتنبون لا تجتنبین لا تجتنبان لا تجتنبن لا اجتنب لا نجتنب. لا یجتنب لا یجتنبان لا یجتنبون لا تجتنب لا تجتنبان لا یجتنبن لا تجتنب لا تجتنبان لا تجتنبون لا تجتنبین لا تجتنبان لا تجتنبن لا اجتنب لا نجتنب. صرف کبیر فعل مضارع منفی معلوم و مجہول موقت بالا ناصبہ ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال چون الاجتناب و پرہیز کردن.
لن يجتنب لن يجتنبا لن يجتنبوا لن تجتنب لن تجتنبا لن يجتنبنا لن تجتنب لن تجتنبا لن تجتنبوا لن تجتنبي لن تجتنبا لن تجتنبنا لن أجتنب لن نجتنب لن يجتنب لن يجتنبا لن يجتنبوا لن تجتنب لن تجتنبا لن يجتنبنا لن تجتنب لن تجتنبا لن تجتنبوا لن تجتنبي لن تجتنبا لن تجتنبنا لن أجتنب لن نجتنب. شاباش. صرف قبیل فعل امر معلوم و مجهول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال چون الاجتناب و پرہیز کردن لیجتنب لیجتنبا لیجتنبو لتجتنب لتجتنبا لیجتنبنا اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبی اجتنبا اجتنبنا اجتنب لنجتنب لیجتنب اس کیلے بھی نہ لا کے گردان کرے چ کرو دیہڑی یار مہربانی لیجتنب وچ لیجتنبا بات سیگا جے کو پھر پوچھ لے بھی منع کر تو لیجتنب لیجتنبا لیجتنبو لتجتنب لتجتنبا لیجتنبنا لتجتنب لتجتنبا لتجتنبو لتجتنبی لتجتنبا لتجتنبنا لتجتنب لنجتنب. صرف قبیل فعل معلوم و مجهول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال اجتناب و پرہیز کردن خیر. لا يجتنب لا يجتنب لا يجتنب لا تجتنب لا تجتنب لا يجتنب لا تجتنب 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 لا اجتنب لا نجتنب لا يجتنب لا يجتنب لا يجتنب لا يجتنب لا تجتنب لا تجتنب لا يجتنبنا لا تجتنب لا تجتنب لا تجتنب لا تجتنب لا تجتنب لا تجتنبنا لا اجتنب لا نجتنب.